نیوزی لینڈ کی ٹیم بین الاقوامی سازش کا شکار ہو کر پاکستان سے جا چکی کرکٹ کا ٹور اپنا منسوخ کرنے کے بعد. اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جب کسی گاؤں میں چوری ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کھوجی کو بلاتے ہیں اور کھوجی جب چور کو ٹریس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پنجابی میں بولتے ہیں کھرا لبنا، کھوجی کھرا لب رہے. تو یہ جو کھرا اس کا ملتا ہے نا آپ کو، یہ آپ کو ہندوستان میں ملتا ہے. میں نے کل بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ انڈین فارن منسٹر کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے جس میں اس نے کہا کہ فیٹف میں پاکستان کا نام صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ ہماری کوششیں. یہ انڈین فارن منسٹر آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں. یہ بھی آپ کو یاد ہوگا مودی صاحب نے کریڈٹ لیا کہ جی بنگلہ دیش کو ہم نے علیحدہ ایک ملک بنوایا، پاکستان کو توڑا، اس میں بھی ہمارا ہاتھ تھا. یہاں پہ بھی انہوں نے یہ بات کی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح انڈین فارن منسٹر کی یہ سٹیٹمنٹ کل میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا، اسی طرح میرے سامنے یہ دی گارڈین کا ایک آرٹیکل ہے جو کہ ایک انڈین جرنلسٹ نے لکھا اگست 21 2021 کو، اور انہوں نے کہا کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم جو پاکستان کا دورہ کرنے آ رہی ہے کرکٹ کا، اس کے اوپر ٹیررسٹ اٹیک ہو سکتا ہے، اس کی اطلاعات ہیں. یعنی کہ انہوں نے پہلے سے ہی کام کرنا شروع کر دیا تھا. اینڈ دے ور بیسکلی ٹرائنگ ٹو بلڈ دی فاؤنڈیشن کہ کس طرح سے پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کو روکا جائے، دھچکا دیا جائے، کیونکہ انڈین کرکٹ بورڈ جو ہے وہ بگ فور میں آتا ہے اور وہ اس سے بہت زیادہ پیسہ جنریٹ کرتے ہیں، ان کی اکانومی کو بہت بوسٹ ملتا ہے. تو باوجود اس کے کہ پی ایس ایل کے لیے انٹرنیشنل پلیئرز پاکستان آئے، باوجود اس کے کہ کچھ عرصہ پہلے شہزادہ ولیم، شہزادی کیٹ مڈلٹن پاکستان آئے، باوجود اس کے کہ بہت سارے فورن جرنلسٹ، وی لاگرز پاکستان آتے ہیں، اپنے وی لاگز بناتے ہیں، پاکستان کی تعریف کرتے ہیں، ایک سینس آف سیکیورٹی انہیں یہاں پہ ملتا ہے، بہت مہمان نوازی کی بات کرتے ہیں کہ لوگ بڑے مہمان نواز ہیں یہاں کے، باوجود اس کے کہ ہم نے بے شمار ایسی چیزیں دکھا سکیں، لیکن اس کے باوجود نیوزی لینڈ جو ہے بغیر کسی مصدقہ اطلاع کے اور بغیر شیئر کیے، بغیر کہ جی یہ ہمارے پاس انفارمیشن تھی. کل تک تو یہ کہا جا رہا تھا کہ برٹش انٹیلیجنس ایجنسی کی طرف سے کوئی ان کو خبر ملی ہے، لیکن آج برٹش ہائی کمشنر نے اس بات کی تردید کر دی ہے کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی خبر نہیں ملی. تو نیوزی لینڈ جو ہے وہ واپس چلا جاتا ہے جسٹ بیفور دا ٹاس ان دا اسٹیڈیم. امریکن بائکرز پاکستان میں گھوم رہے ہیں، آج کل گھوم رہے ہیں، ابھی کا میں آپ کو شاٹ دکھاتا ہوں اور وہ پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں کہ جی یہاں پہ تو بڑا زبردست ماحول ہے. تو this is the ground reality of Pakistan right now. On ground foreigners اس وقت پاکستان آ رہے ہیں and given the fact کہ اب پاکستان کا جو ایک ویژن ہے کہ ہم ٹورزم کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اپنی ٹورسٹ سائٹس کو باہر کے لوگوں کے لیے کھولنا چاہتے ہیں، اور اس پہ کسی نہ کسی حد تک کچھ نہ کچھ گورنمنٹ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. گو کہ میرے بہت سارے تحفظات ہیں کہ جس لیول پہ کوششیں ہونی چاہیے اس لیول پہ نہیں ہو رہی ہیں. تو یہ انٹرنیشنل پالیٹکس اور بین الاقوامی سازش اور ففتھ جنریشن وارفیئر اور ہائبرڈ وار ہوتی ہے جو کہ کل پاکستان میں ہوا ہے. تو آپ سمجھیے، اس بات کو سمجھیے کہ جی فیٹف میں اگر 27 میں سے 26 پوائنٹ پورے کرنے کے باوجود پاکستان کا نام نہیں نکالا جاتا گرے لسٹ میں سے، اور سری لنکا کا 40 میں سے 27 پوائنٹس پورے کرنے پر نکال دیا جاتا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو پاکستان سے تکلیف ہے نا کچھ پلیئرز کو انٹرنیشنل لیول پہ. ہندوستان، میں نے کل بھی کہا تھا کہ ڈیلٹا ویریئنٹ کا نام دے دیا انڈین ویریئنٹ کو، نہیں تو برازیلین ویریئنٹ کہتے تھے جو برازیل میں ایک نئی آئی تھی ٹائپ کرونا کی. اسی طرح چائنیز ویریئنٹ کہتے تھے، وہ ٹرمپ نے چھوڑی نہیں جان چائنا کی، وہ تو چائنیز وائرس کہتا رہا. چائنیز کو بہت اس کا دکھ بھی ہوتا تھا، انہوں نے احتجاج بھی کیا لیکن وہ باز نہیں آیا. لیکن ہندوستان سے جو ویریئنٹ نکلا ہے اس کو فوری طور پہ ڈیلٹا ویریئنٹ کا. اچھا ڈیلٹا ویریئنٹ کا گڑ، اس کی آماجگاہ، اس کی انکیوبیٹر جہاں سے وہ نکلا اور اس نے تباہی مچا دی، اس کو ریڈ لسٹ میں ڈالا نہیں برطانیہ نے، اور پاکستان کا نام کل ریڈ لسٹ سے نکالا. اب یہ بھی دیکھیں، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ کل نیوزی لینڈ کی ٹیم جاتی ہے جی دورہ منسوخ کر کے کہ یہاں پر کوئی سیکیورٹی تھریٹ ہے، اور ریڈ لسٹ سے پاکستان کا نام کل نکالا جاتا ہے ٹو گیو این امپریشن دیٹ دی انٹرنیشنل کمیونٹی، سم آف دی پلیئرز ان دی انٹرنیشنل کمیونٹی آر ناٹ بائسڈ ٹورڈز پاکستان. تو یہ سب کچھ اگر ہو سکتا ہے تو ایسے بھی ہو سکتا ہے، اور پاکستان نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں، اور امریکہ کی بہت زیادہ ڈیمانڈز ہیں پاکستان سے اس وقت. وہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان ایک سرٹن طریقے سے طالبان کے ساتھ ڈیل کرے، لیکن جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ افغانستان کی ریکگنیشن کے حوالے سے انٹرنیشنل لیول پر باتیں کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں، ان کا ایک شارٹ بھی ہے میرے پاس، میں آپ کو سنوا دیتا ہوں کہ افغانستان کی ریکگنیشن کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان جو کہ تاجکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ریجن میں اس ملک کو سٹیبل کرنا بہت ضروری ہے، ادروائز باقی ملکوں پہ بھی اس کا اثر پڑے گا. امریکہ اس کے خلاف ہے، وہ کہتا ہے پاکستان تب تک ریکگنائز نہ کرے طالبان کی گورنمنٹ کو جب تک ہم نہیں کہتے ہیں.
جب ہم کہیں گے تب آپ رکھیں گے. بٹ پاکستان از ٹرائنگ ٹو کنونس دا ورلڈ, دا کنٹریز ان دا ریجن کہ افغانستان کو اسٹیبل ہونا چاہیے.